حضرت عباس نے دیو جا کھینچی تو ہے در سے شفاعت مل گئی جس کے عاشقوں میں ہمیشہ کی حقیقت مل گئی ہو گئی رومال زہرا تک رسائی ہو گئی آنکھ سے ڈھک کے ہوئے اشکوں کی قیمت مل گئی جس کے عاشقوں میں ہمیشہ کی حقیقت مل گئی دفن کر کے اصغر بشیر کو آتے ہیں شام خاک میں آغوش کے پانے کی صورت مل گئی جس کے عاشقوں میں ہمیں علی کے گھر میں قیامت سے تھی وفا اس دا علی کے گھر میں قیامت سے تھی وفا اس دا سدھاری خلد کو دنیا سے فاطمہ جس دا زمین پہ گرتی تھی یہ بیٹیوں کا کھانا فرشتے کرتے تھے زہرا کا عرش پر بات کہا یہ آسمان زہرا سے آئی یہ بیوی وہ بھائی آ گئے کھانا کھلائی یہ بیوی وہ بھائی آ گئے کھانا کھلائی یہ بیوی حسن حسین نے زینب سے پوچھا یہ آ کر بتائیے ہمیں کس حال میں ہے اب بادل پکاری زینب کلثوم اس گھڑی رو کر تمہارے پالنے والی نہ آئے گی پھر کر تمہارے پالنے والی نہ آئے گی پھر کر یتیم ہو گئے
پر رونا نبی کی بیٹی ہے ماں بھی ہے عمر بھر رونا نبی کی بیٹی ہے ماں بھی ہے عمر بھر رونا ہر ایک فریضے کو پورا کیا قدم پر نے اپن ہٹایا رخ فاطمہ سے حیدر نے اپن ہٹایا رخ فاطمہ سے حیدر نے پکارے بچوں کو دیدارے فاطمہ کر لو یہ پھر نہ لوٹیں گی صدقے ہو باپ دل بھر لو اب اپنی اما پہ دل کھول کر بکا کر دو غم سے پھٹ پڑے دل ہاتھ اس گھڑی در دو غم سے پھٹ پڑے دل ہاتھ اس گھڑی در دو سبھی جنازے سے لپٹے تھے جان کھو دیتے حسین دور کھڑے چپ کے روتے حسین دور کھڑے چپ کے روتے تھے اور سبب حسین سے حیدر نے پوچھا تھا یہ جواب ملیں گے ہم تبھی وہ ہاتھ گھر بڑھائے جناب یہ سن کے بندے کفن ٹوٹے ہاتھ نکلے شتا سبھی نے دیکھا یہ منظر تو ہو گئے بیتا سبھی نے دیکھا یہ منظر تو ہو گئے بیتا حسین دوڑ کے ماں سے لپٹ کے رونے لگے پچھاڑے کھاتے تھے سب جان اپنی کھونے لگے پچھاڑے کھاتے تھے سب جان اپنی کھونے لگے اور قمر علی کے گھرانے میں تھا وفا قرآن فلک لرزتا تھا اور روتے تھے فرشتے تمام نبی کی بیٹی پہ کرتے تھے گریہ تیری ندائے ہیں یہ آئیں گے اے ولی ندائے ہیں یہ آئیں گے اے ولی تمہارا رونا گوارا نہیں خدا کے لیے ابھی جلا دو اٹھے ہاتھ کر دعا کے لیے ابھی جلا دو اٹھے ہاتھ کر دعا کے لیے علی کے گھر میں جزاک اللہ خیر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من طاف بالبيت طوافا واحدا كتب له 6,000 حسنة ومحيا عنه 6,000 سيئة ورفع عنه 6,000 درجة ورفع له 6,000 درجة وقضي له 6,000 حاجة صلوات محمد آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ حجن عزیزہ جعفری بنت ابن حسن مرحوم کی روح کو وصال فرماتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم تو مرحومہ عزیزہ جعفری کی مغفرت فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما تمام مومنین جو یہاں تشریف فرما ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان کی دنیاوی حاجات کو جو نیک حاجات ہیں انہیں پورا فرما جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما ایک درود کا سہارا لے محمد و آل وعجل فرجہم جیسا کہ مجھے بتایا گیا یہ مجلس علمائی کی مجلس ہے اور یہ مجلس ایک درس ہے بشکل مجلس جسے کہا جائے سنڈے کا دن ہے اور عزیزان گرامی اس کے اندر مجلس کا عنوان بھی ہے ایک درس کا عنوان بھی ہے اس کے اندر ایک چیریٹی کا عنوان بھی رہے گا آج کی مجلس میں اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ مرحومہ جن کے اصال ثواب کی مجلس ہے بہت ہی عظیم خاتون کا نام تھا عزیزہ جعفری جو بہت چیریٹی کرتی تھی بہت خدمات انجام دیتی تھی اور ان کے جو شوہر تھے مرحوم اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے جن کا انتقال ابھی کچھ دن پہلے ہوا ہے تو ان کے بارے میں بھی مجھے ملا کہ بہت ہی ہیلپنگ نیچر اور بہت ہی مدد کرنے والے انسان تھے دوسروں کا خیال کرنے والے تھے اور دوسروں کی مدد کرنے والے تھے رسائی تھی ان کے یہاں لوگوں کی اور جس اعتبار سے بھی وہ ہو سکتا تھا تو وہ لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے اور یہی ہمارا ریلیجن اور ہمارا مذہب بھی بتاتا ہے آج چونکہ ہمارے آڈینس جو ہیں وہ آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں کچھ یونیورسٹی سے کچھ کالج سے کچھ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں کچھ ان کے چاہنے والے ہیں لہذا کچھ باتیں الگ انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی کہ چیریٹیز نام کے اندر کیا کس چیز کا نام ہے صدقہ کسے کہتے ہیں زکوٰۃ
کا مطلب کیا ہے، اور ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں، ہیومن بینگز جو ہوتے ہیں، یا انسانیت جو ہوتی ہے، مانوتا جو ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہیں کیا؟ آیا اسلام نے بھی انہیں اس کی جگہ دی ہے یا جگہ نہیں دی ہے؟ تو میں لہٰذا شروع کرتا ہوں اپنے امام، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ امام معصوم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، اور آپ نے دیکھیے کس طریقے سے چیریٹی کو اور کس طریقے سے صدقے کو اور مومن کی حاجت پوری کرنے کو کتنا عظیم ریوارڈ دیا ہے، کتنا بڑا انعام دیا ہے، کتنا بڑا صلہ دیا ہے، کتنا بڑا اجر دیا ہے۔ آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ گناہ ہے تو کیسا ہے، اور کس اعتبار سے اسلام کے اندر اہمیت ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے یہ صدقہ اور چیریٹی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے۔ امام علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا، من طاف بالبیت طوافا واحدا، جو خانہ کعبہ جا کر کے ایک طواف کرتا ہے۔ اب آپ یہاں رکیے، میں ایک دو لمحے کے لیے آپ کو روکوں گا۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ سب لوگ مکے میں رہتے نہیں ہیں، مکے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے، یعنی اللہ کا جو گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، جو مکے میں ہے، اس کے چاروں طرف چکر لگانا اسے طواف کہتے ہیں۔ جو ایک ریلیجن میں ہمارے یہاں مذہب کے اندر ایک عبادت میں ایک پریئر ہے، ایک عبادت ہے جو مانی جاتی ہے، وہ مذہب کے اعتبار سے ہے۔ میں اس کے اندر کوئی دو رائے یا کوئی اپنی رائے بھی دینا چاہوں گا۔ جو مذہب نے معین کیا ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ تو مکہ کہاں ہے؟ سعودیہ میں، اور جو جاتا ہے طواف کرنے اس خانہ کعبہ کا، اور ایک مرتبہ اس کا طواف کرتا ہے، یعنی اس کی زیارت کرتا ہے، وہ عمل مناسک حج کو انجام دیتا ہے، تو امام ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ طواف خانہ کعبہ کرنے کا ثواب یہ ہے، جو انسان وہاں جاتا ہے، کتب لہ ستۃ آلاف حسنہ، تو خداوند عالم کے یہاں 6000 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے 6000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اس انسان کے حق میں۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا صرف 6000 نیکیاں ہی نہیں لکھی جاتی ہیں، بلکہ وہ محیا عنہ ستۃ آلاف سیئات، صرف نیکیاں نہیں لکھی جاتی ہیں بلکہ 6000 اس کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ طواف ایک ہے، خانہ کعبہ جانا ایک مرتبہ ہے، لیکن آپ دیکھیے روایت کیا کہتی ہے، امام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا 6000 نیکیاں اسے ملیں گی، 6000 برائیاں اس کی ختم کر دی جائیں گی، وَرُفِعَ لَهُ سِتَّةُ آلَافٍ درجہ، اور 6000 درجات اسے عطا کیے جائیں گے۔ 6000 درجات اسے عطا کیے جائیں گے ایسے انسان کو جو خانہ کعبہ کے لیے گیا۔ راوی نے پوچھا مولا کیا اس سے بھی کچھ زیادہ اور ہے خانہ کعبہ کے طواف کرنے میں؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے، 6000 حاجتیں خداوند عالم اس کی پورے فرمائے گا۔ یہ ایک روایت ہے جو چھٹے امام کی طرف منسوب ہے، جس میں 24000 بینیفٹ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ 6000 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، 6000 گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، 6000 درجات انسان کو حاصل ہو رہے ہیں، 6000 حاجتیں مل رہی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ آپ خاموش ہیں، آپ ساکت ہیں، میں ساکت والی بات کر نہیں رہا، لیکن اب جو میں امام کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں اس میں آپ خاموش نہیں رہیں گے، اس میں آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے، اس میں ضرور آپ حضرات مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ اب امام ارشاد فرماتے ہیں ایک حج کا یا ایک خانہ کعبہ کا ثواب طواف کرنے کا اتنا ہے کہ یہ اس انسان کو حاصل ہوگا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں من قضا حاجت المومن، جو مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے، جو چیریٹی کرتا ہے، جو صدقہ دیتا ہے، جو زکات دیتا ہے، جو کسی کی مشکل کو پورا کرتا ہے، کسی کے مشکل میں کام آتا ہے، وَهُوَ
حاجت کیا ہے، وہ مومن کی ضرورت کیا ہے، وہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، وہ مانوتا، وہ انسانیت کیا ہے، وہ کسی نیڈی پیپل جو ہے انسان پائے جاتے ہیں جنہیں ضرورت ہے ان کی مدد کرنا. اس لیے کہ جس مومنہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی کہ وہ چیریٹی کرتی تھی، وہ لوگوں کو پیغام پہنچاتی تھی، وہ لوگوں کو عطا کرتی تھی، وہ لوگوں کا خیال کرتی تھی. تو آپ ملاحظہ فرمائیے ایک خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا کسی مومن کی حاجت پورا کرنے کا ثواب. معصومین نے ارشاد فرمایا اب چونکہ مجھے جو ٹاپک دیا گیا، جو موضوع دیا گیا، اس کے اعتبار سے میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے یوتھ کے لیے. اس لیے کہ آج بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنے اپنے اس میڈیا کے اعتبار سے سن رہے ہوں گے اور ان تک ہماری آواز جا رہی ہوگی، اور وہ ہمارے نہیں بلکہ وہ جو صاحب ہیں جنہوں نے مجلس کا اہتمام کیا ہے، جو مرحوم ہو گئے اپنے ہی ابھی چونکہ مجلس کا اہتمام کرنے کے بعد اتفاق سے ان کا انتقال ہوا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی زوجہ کے لیے مجلس تیماہی رکھی تھی. ان کے آڈینس بہت زیادہ تھے، ان کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ تھے. چیریٹی کہتے کسے؟ حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. صدقہ is a voluntary act of charity that is given for the sole purpose of blessing Allah subhanahu wa ta'ala and without expecting anything in return. چیریٹی کہتے کسے؟ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ زکات کسے کہتے ہیں؟ زکات ادا کرنے میں، صدقہ ادا کرنے میں، چیریٹی کرنے میں ہمیں یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کہیں سے کچھ ملے گا، بلکہ امید یہ ہوتی ہے خدا ہمیں ریوارڈ دے گا. اب خاموشی آپ کی بتا رہی ہے ذات گرامی کہ شاید میں اپنے مطلب کو پہنچا نہیں پا رہا. بھئی ہم صدقہ کسی کو دیتے ہیں، چیریٹی جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ تھوڑی ہوتا کہ آپ سے ہمیں کچھ ملے گا، بلکہ اس کا انعام کون دیتا، اس کا ریوارڈ کون دیتا؟ ذات پروردگار دیتی اسی کی طرف سے. یہ ہمارے لیے ایک صلہ ہوتا جسے ریوارڈ کہتے ہیں. In Arabic the word صدقہ literally means right presence and stems from the word sitt. یہ صدقہ sitt سے لیا گیا ہے which means sincerity. This suggests that صدقہ is a righteous behavior which shows sincerity of faith. صدقہ ایک ایسی شے ہے، صدقہ یہ چیریٹی کرنا، یہ لوگوں کی مدد کرنا جس کا صلہ صرف ذات پروردگار دے سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. We know that very well. What? We know that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam more generous and glowing wind, giving his food, money and belongings to the poor and often letting himself go hungry. صدقے کا نام یہی تو پیغمبر نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. میں اس کو جان بوجھ کے آپ کی خدمت میں لایا ہوں تاکہ ہمارے بہت سے آڈینس اسٹوڈنٹس ہیں جو آن لائن ہیں اور سن رہے ہیں. مجھے ٹاپک دیا گیا ہے The Prophet sallallahu alaihi wasallam had an impeccable character and through his wisdom there is wisdom and immense rewards in following his exemplary behavior. اب آپ کی خدمت میں کچھ باتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں اساتذہ گرامی. The Quran and Sunnah practice of the Prophet sallallahu alaihi wa sallam repeatedly highlight the importance of giving sadaqah, and Allah subhanahu wa ta'ala has promised rewards to those that do. Here are 10 reasons. یہاں پہ 10 چیزیں ایسی ہیں، 10 علتیں ایسی ہیں، 10 صلہ ایسے ہیں. Here are 10 reasons why you should be giving sadaqah on a regular basis. ہم صدقہ کیوں دیں، ہم چیریٹی کیوں کریں، اس کا سبب کیا ہے؟ 10 چیزیں علماء نے بیان فرمائی ہیں قرآن اور سنت سے کہ جسے ہم صدقے کا نام دے رہے ہیں. کیونکہ ہمارا یہ سراری چینل جو ہے یا یہ اللہ محمد والا چینل جو ہے یا دوسرے جو چینل اسے ریلے کر رہے ہیں، اسے بہت لوگ ہمارے علاوہ بھی سنتے ہیں، بہت لوگ دیکھتے ہیں.
تو لہذا ان کے مزاج کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. صدقہ cure illness and prevent us death. یعنی صدقہ اتنا اہم اور ضروری ہے یہ چیریٹی کرنا کہ چیریٹی کرنے سے انسان کی موت بھی ٹل جاتی ہے. روایت میں آیا اور پورا واقعہ آپ کو مل جائے گا, اس میں ملے گا کہ صدقہ دینے سے انسان کی موت بھی ٹل سکتی ہے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, treat your sick ones with charity. اپنے گناہوں کو تم ختم کرنا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں کو صدقے کے ذریعے سے ختم کرو. سنس گناہ ہے, یہ پیغمبر کا فرمان ہے, انہوں نے ہمیں بیان کیا ہے کہ ہم صدقہ کس طریقے سے بیان کرتے ہیں. دوسرا, second of them, صدقہ is hardship and removes calamities. یعنی کیا مطلب؟ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, give صدقہ without delay. صدقہ لو, اس میں تاخیر مت کرو. صدقہ نکال کے گھر میں مت رکھو. صدقے کو, چیریٹی کو لوگوں تک پہنچا دو. چیریٹی کرنا آسان ہے لیکن لوگوں تک پہنچانا بڑا مشکل کام ہے. پیغمبر نے کہا کہ آپ اسے ڈیلے نہ کریں, for it is stand in the way of calamity. ترمذی نے اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. ترمذی بتاتے ہیں third of them, جو 10 فائدے ہیں ہمیں صدقے کے. صدقہ is an investment in this life and hereafter. صدقہ ہمیں یہاں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور یہاں کے بعد آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ حضرات گرامی؟ یہ چیریٹی ہمیں یہاں بھی فائدہ پہنچاتی ہے. ہم بڑی خساست کے ساتھ میں صدقہ دیتے ہیں. ہم چیریٹی جو کرتے ہیں بڑے ہی بخل سے کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی چیز سے کرنا چاہتے نہیں. ہمیں چیریٹی کرنا ہے, ہمیں صدقہ دینا ہے تو حضرات گرامی کچھ ایسی بڑی چیز سے ہم صدقہ دیں اور چیریٹی کریں جو اپنے آپ میں بھی کھلے کہ ہم کیا دے رہے ہیں, تاکہ وہ لگے گی ہمیں, اس سے برکت ہوگی. A return on investment is not something you would normally associate with charitable donations. Nonetheless, Allah subhanahu wa ta'ala promises us that He will increase our wealth. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے جو چیریٹی کرے گا, جو صدقہ دے گا, اس کا خدا عالم کا وعدہ یہ ہے کہ اس کے رزق میں وہ برکتیں دیتا رہے گا, اس کے مال میں برکتیں دیتا رہے گا. Fourth of them, چوتھی چیز صدقہ دینے سے, صدقہ accounts our sins. دیکھیے حدیث میں آیا, اور یہ حدیث میں ابن ماجہ سے پڑھ رہا ہوں, برادران اہل سنت کی کتاب ہے ابن ماجہ, انہوں نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں, جو کہ ان کی کتابوں کے ترجمے بھی انگلش زبان میں ہوئے ہیں. اس میں آپ جا کر کے دیکھیے گا, میں ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں. یہ صدقہ accounts our sins, گناہوں کو ختم کرتا. کیسے؟ The Prophet sallallahu alaihi wa sallam, charity extinguishes the sins like water extinguishes a fire. اب میں سے ذرا سا اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بتا دوں, بزرگ تو سمجھ گئے ہیں. صدقہ ہمارے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے, یہ چیریٹی ہمارے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے. ایک درود پڑھتے ففتھ آف دیم, پانچویں چیز چیریٹی میں اور صدقے میں جو روایات میں آیا ہے اور اسے بھی بتایا گیا ہے. ففتھ آف دیم, پانچویں چیز اس کے اندر, صدقہ opens the gates of paradise, heavens, جنت. صدقہ جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے, جنت کے دروازوں کو صدقہ کھولتا ہے. اب سنیے اس کی تفصیل, میں آپ کو روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. Only those believers who were charitable and gave sadaqah or charity in the way of Allah to their parents, orphans, widows, the sick and the needy
will be allowed to enter through Bab-e-Sadaqah, one of 8 gates to Jannah. جو لوگ صدقہ دیتے ہیں غریب لوگوں کو, مسکینوں کو, بیواؤں کو, نیڈی پیپل کو خیرات کرتے, چیریٹی دیتے ہیں, تو جنت کے 8 دروازے ہیں. ان میں ایک دروازے پہ لکھا باب الصدقہ. یہ وہ دروازہ ہے ان لوگوں کے لیے, دروازہ جو صدقہ دیا کرتے تھے وہ اس میں سے جنت میں داخل ہو گئے. اس کا نام ہی باب صدقہ ہے, گیٹ آف جنہ, گیٹ آف ہیونز, اس کا نام ہی رکھا گیا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد یہ چونکہ مجلس ہے, کچھ آڈینس ہمارے آپ طرف سے دیر صاحب آپ کی خدمت پیش کر دوں. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جن کے یہاں سے مجلس ہے, کچھ یونیورسٹی کے لوگ ہیں, لہذا ان کے اعتبار سے میں اپنی باتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی سمجھیں کہ ہمارا ریلیس کیا ہے, مذہب کیا ہے, دھرم کیا ہے, کیا باتوں کی ہمیں درس دیتا ہے, کتنا امن و امان ہے, کتنا ہمارے اندر سکون پایا جاتا ہے. 6 of them, جو وہ 10 چیزیں ہیں ان میں سے صدقہ آفر شیئر آن دا ڈے آف ججمنٹ, جب عدالت بچھے گی روز قیامت, اس دن یہ صدقہ ہمارے کام آئے گا, سایہ بن کے کام آئے گا. ہم آپ تو اردو میں کہی ہے میں نے بات بھائی, یہ صدقہ ہمارے سایہ بن کے کام آئے گا. On the day of judgment, the burning sun will be right above our heads, and everyone will burn to sit under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. جو چاہتا ہے اللہ کے سائے میں بیٹھے, جو چاہتا ہے اللہ کے شیڈ میں بیٹھے, اسے چاہیے کہ وہ صدقہ دے. Under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. The person who gives hidden charity is one of them 7 who will be offered shade. جو چھپا کے صدقہ دیتا ہے, جو چھپا کے کار خیر کرتا ہے, جو ہڈن طریقے سے لوگوں تک مال پہنچاتا ہے, وہ اللہ کے اس سائے میں آئے گا جو سایہ رحمت بن کر اس صدقہ دینے والے کے اوپر منڈائے گا. ایک درود پڑھ دے محمد. 7 of them, ان میں سے 7واں صدقہ پیوریفائز دا نفس. اصل صدقہ دینے سے نفس کے اندر جو ہے پاکیزگی آتی ہے. میں اپنے ہی وقت میں جس ختم کر دوں گا, مجھے معلوم ہے اپنے وقت کا اعتبار ہے. صدقہ نفس کو پریپیئر کرتا ہے, صدقہ نفس کو, سیلف کو اندر سے تیار کرتا ہے. Our wealth, no matter how big or small, is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala, and can is some cases even be a burden. We are accountable for how we spend it and should try to spend it wisely. ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ جو دیں تو کس طریقے سے دیں, اور اپنے نفس کو ہم کس طریقے سے تیار کریں. ضرور پڑھ دیں محمد علیہ. 8 of them, صدقہ means charity is a way of expanding دعا. ایسا عمل ہے, ایک ایسی دعا ہے جو معادل ہے, جو بدل ہے صدقے کے. صدقہ ایک ایسی نعمت ہے جو دعاؤں کا مقابلہ کرتا ہے. دیکھیے, a Muslim can ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept their dua by what good deeds, including the sadaqah they give. An example of this is the Sahih Hadith narrated in Muslim and Bukhari about 3 people who entered a cave, but their exit was blocked by a fallen rock. They asked Allah subhanahu wa ta'ala to save them by the virtue of their good deeds. انسان صدقے کی دنیا میں آتا ہے, وہ کس طریقے سے اس کو امیدیں اپنے اللہ سے ہو جاتی ہیں. وہ افراد جو ایک جگہ پھنسے ہوئے تھے, 3% کے پھنسے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کیا کریں, ہم پھنس چکے ہیں. تو انہوں نے صدقہ دیا, جیسی صدقہ دیا ان کی مشکلیں آسان ہو گئی. درود پڑھ دے محمد. 9 of them, صدقہ charity carries balance and benefits to all of society.
یہ بھی بہت عظیم چیز ہے. صدقہ دینے سے ہماری جو سوسائٹی ہے یہ اسٹیبلش ہوتی ہے, اس کے اندر ایک نکھار آتا ہے. ظاہر ہے جو پور فیملیز ہیں, جو وڈوز ہیں, جو آرفن ہیں, جو یتیم ہیں, جب ہم چیریٹی کریں گے ان کے یہاں جا کر کے اور ہم دیکھیں گے ان کا خیال کریں گے, میں نے حدیث میں کیا پڑھا تھا, من قضا حاجت المومن, جو مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو وہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے افضل ہے. اگر ہم ان فیملیز کو دیکھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا, ہماری سوسائٹی میں کس طریقے کا تبادلہ ہوگا, کس طریقے سے چینجنگ آئے گی. Charity benefits the whole community and ensures that the most weak, including orphans, widows, the sick and needy, have an equal standing in society. بھائی 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 کیا حدیث بیان کر رہے ہیں. جب آپ چیریٹی کریں گے, کسی کا خیال کریں گے, پڑوسی کا خیال کریں گے, آپ سماج میں کسی کا خیال کریں گے, سوسائٹی میں کسی کا خیال کریں گے, تو جو غریب لوگ ہیں ان کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے آپ کی وجہ سے, تو وہ آپ کے برابر آ کر کھڑے ہو جائیں گے. اور اسلام اسی کا تو درس دیتا ہے. اسلام یہی تو کہتا سب انسان برابر ہے, غریب کو غریب سمجھ کر حقارت سے مت دیکھو بلکہ اسے اپنے پاس بٹھاؤ, جیسے امام رضا اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا دیں. کیا سن رہے ہیں آپ اسلامی گرام, اسلام کیا دیتا ہے, اس طریقے سے اسلام نے ہمیں درس دیا ہے. چیزیں بہت سی ہیں کہنے کے لیے, میں بات کو ختم کرتا ہوں. وہ 10واں فائدہ صدقے کا, وہ خیرات کا, وہ چیریٹی کا, وہ کسی کی مدد کرنے کا, وہ زکات کا, یہ ساری چیزیں, وہ خمس کا, یہ ساری چیریٹی میں داخل اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ اللہ بیلنس دیکھنا چاہتا ہے. صدقہ چیریٹی از اے وے ٹو ارن ریوارڈز آفٹر ڈیتھ. صدقہ مرنے کے بعد ہمارے کام آئے گا. قبر میں سب سے پہلی چیز جب سوال جواب ہوگا اور جزا ملنے لگے گی ہمیں ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بعد, تو صدقہ ایک نور کے طبق میں رکھ کر آئے گا. قبر کے اندر نورانی طبق ہوگا, نورانی پلیٹ ہوگی جس میں وہ صدقہ رکھا ہوا ہوگا, اور وہ آواز دے گا اس سے کچھ مت کہنا, اس کی مدد کرنے کے لیے میں آیا. چیریٹی ہے, صدقہ اسلام نے اسی نے رکھا. ریوارڈ آفٹر ڈیتھ, مرنے کے بعد فائدہ ہے. بگننگ صدقہ, صدقہ جاریہ, چیریٹی جاریہ جسے کہتے ہیں. In other your name or that a loved one who has passed on, you can earn continuous rewards now and in it the hereafter. یہاں کے بعد مزہ لینا ہے تو آپ کو صدقہ دینا پڑے گا. یہاں کے بعد اگر آپ کو مزہ لینا ہے تو آپ کو چیریٹی کرنی پڑے گی. یہاں کے بعد اگر آپ کو مزہ لینا ہے تو زکات دینی پڑے گی. یہاں کے بعد آپ کو مزہ لینا ہے خمس دینا پڑے گا. یہاں کے بعد آپ کو مزہ لینا ہے یتیموں کی ہیلپ کرنی پڑے گی. یہاں کے بعد مزہ لینا ہے اورفن کا خیال رکھنا پڑے گا. یہاں کے بعد وہاں آپ کو اگر کچھ چاہیے تو اپنی زندگی میں کچھ کر گزریے. اور سب سے بہترین کام من قضا حاجت المومن, جو مومن کی حاجت کو پورا کر دے, خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے افضل ہے. ضرور پڑھتے ایک اور ضرور پڑھتے محمد. دیکھیے عزیزوں, بڑا اہم مسئلہ اس بات کا کہ ہم چیریٹی کیسے کریں, ہم صدقہ کیسے کریں گے. ایک حدیث سنا دوں, میرے پاس بہت سی چیزیں تھی اور چونکہ ایک مومنہ کے سارے ثواب کی مجلس بھی ہے, میں چاہ رہا تھا شہزادی کے کچھ واقعات آپ کی خدمت پڑھوں. اور میں شام ابھی بیٹھا ہوا نماز علمین کے بعد ایک کتاب دیکھ رہا تھا, ایک میں نے رسالہ دیکھا, اس میں ایک بہترین روایت بھی مجھے ملی, لیکن میں ادھر سے ہٹ کر کے زیادہ طولانی بات نہ ہو جائے. ایک چھوٹا سا واقعہ چیریٹی کرنے. ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا نبی اللہ, اس نے 1 درہم دیا. اس کہہ لیجیے میں اپنے یہاں کے حساب سے اس نے 1 روپیہ دیا. اور ایک آدمی آیا ہے, اس نے 10 روپے دیے, چیریٹی کیا ہے 10 روپے کی. میں ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں, درہم کو روپوں میں بدل رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. اور ایک شخص آیا, اس نے 100 روپے دیے. اور ایک شخص آیا, اس نے 1000 روپے چیریٹی کیا. اور ایک شخص آیا, اس نے 1000 روپے نہیں 10,000 روپے چیریٹی کیا.
اور ایک شخص آیا, اس نے 1,00,000 روپے اللہ کی راہ میں دیے ہیں اور چیریٹی کیا ہے, تو کیا ان کا اجر سب کا الگ الگ ہوگا؟ کیا انہیں جو ریوارڈز ملے گا, انہیں جو اجر ملے گا, انہیں جو گناہ ملے گا, کیا سب کا الگ الگ ہے؟ تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں, اور اصلی بات بھی ہے, جو 1 روپیہ دیتا ہے اس کا ثواب 1,00,000 کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ جو 1 روپیہ دیتا ہے اس کا ثواب 10,000 کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ یہ عقلی بات ہے. جو 1 روپیہ دیتا ہے اس کا ثواب 1,000 کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ لیکن پیغمبر کے ارشاد فرماتے ہیں فی الاجر سواء, یہ اجر میں, ریوارڈ میں سب برابر ہے. اور بھائی جس نے 1,00,000 دیا, جس نے 1 روپیہ دیا, سب کو ایک جیسا اجر کیوں ملے گا؟ بے اسے زیادہ لینا چاہیے تھا, اجر اللہ کی جانب سے اسے زیادہ ملے, اسے اجر کم ملنا چاہیے. یہ کم کیوں دیا جا رہا ہے اسے, جو کہ 1 روپے والے کو اجر اتنا ہی ہے جتنا 1,00,000 روپے والے کو؟ پیغمبر نے فرمایا اس کی حیثیت یہ تھی کہ وہ اپنے 10 میں سے 1 روپیہ دے. اور نہیں کیا آپ نے, اس کی حیثیت یہ تھی کہ اپنے 10 لاکھ میں سے 1,00,000 دے, جو کہ اللہ نے اسے زیادہ دیا ہے, حصہ اتنا ہی دیا ہے جتنا اس نے 1 روپیہ دیا. ایک روز پڑھتے اور اس مانوتا اور انسانیت کو بچانے کے لیے آقا امام حسین علیہ السلام نے سفر کیا. ہمارا ریلیجن, ہمارا مذہب, ہمارا دھرم میں کیا سکھاتا؟ مانوتا ایک ایسی شے ہے انسان کے اندر. میں نے کہا تھا یہ درس ہے بشکل مجلس اجتماعی بھی ہو جائے گی, ایک درس بھی ہو جائے گا, سنڈے کا دن ہے, لوگوں تک آواز بھی پہنچ جائے گی. اس لیے میں کچھ الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہوں جو الفاظ میں مجلس میں استعمال نہیں کرتا. امام نے کیا درس دیا ہے؟ امام علیہ السلام سے پہلے خود شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا درس دیا؟ پیغمبر کی خدمت میں کبھی آیا, کہتا بہت بھوکا ہوں, پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہے, کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے, جانے کے لیے سواری بھی نہیں, کوئی درہم و دینار بھی نہیں, اپنے گھر پہنچ جاؤں. پیغمبر نے مسجد میں اس کا اعلان کر دیا ہے, کوئی اس کی مدد کرنے والا, اس کے ساتھ چریٹی کرنے والا, اس کے خیرات کرنے والا؟ کسی نے جواب نہ دیا. ایک مطلب پیغمبر کہتے ہیں جا درے زہرا پہ جا, وہاں سے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا. ہائے ملکۃ الزمان بی بی, کریمہ اہل بیت بی بی ہے, جس کے در سے انسان کیا فرشتے بھی خالی نہیں جاتے. وہ بی بی کے گھر پر پہنچا اور اس ادب اور احترام میں جاتا, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومادن الصحابہ ومختلف الملائکہ ومحمد الوحی. اے اہل بیت نبوت, تم پر ہمارا سلام. جہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں تم پر ہمارا سلام. جہاں ملائکہ آتے ہیں تم پر ہمارا سلام. جہاں رحمتیں مختلف آتی ہیں وہاں ہمارا سلام. جہاں قرآن نازل ہوتا ہے وہاں ہمارا سلام. قبلہ قیامت میں درود پڑھ دے محمد. آیا میرے زہرا پر سلام دیتا. شہزادی سلام کا جواب دیتی, بتا کیا حاجت ہے؟ کب بھوکا ہوں, کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے, کھانے کے لیے نہیں ہے, پیسے نہیں ہے گھر جانے کے لیے. کیا جواب ملتا ہے اندر سے؟ شہزادی کو کہہ رہے بھوکا ہے تو کھانا دینا چاہیے, بھوکا ہے سفر پہ جانا چاہتا ہے تو پیسے دینے چاہیے, 1 دینار ہو جائے تاکہ سفر ہو جائے. شہزادی گھر کے اندر تشریف لے کے روایت بیان کرتے ہیں علماء, اور وہ چمڑے کا بستر جو تھا جس پہ آقا حسن اور حسین سوتے تھے, اسے لا کر کے اس غریب کو دے دیا. اسے کہتے چیریٹی. وہ کہتا ہے فرزندے, وہ کہتا ہے بنت پیغمبر, مجھے اس بستر کی ضرورت نہیں, میں بھوکا ہوں, مجھے کھانے کے لیے چاہیے, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, پہننے کے لیے چاہیے, مجھے وہ چیزیں چاہیے, مجھے اپنے وطن گھر واپس جانا, مجھے دینار چاہیے. زہرا کہتی میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے جو گلوبند پہن رکھا تھا وہ اتارا اور سائل کو دے دیا. سائل نے گلوبند کو لیا, لینے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں پہنچا. پیغمبر کہتے ہیں کیا جواب لایا؟ کہ زہرا کے گھر میں کچھ نہیں تھا, جو تھا سب خیرات کر دیا, سب چیریٹی ہو گئی, سب صدقہ دے دیا. پھر
کہ یہ قلوباً زہرا کا تھا، یہ دیا ہے۔ اب پیغمبر مسجد میں اعلان کرتے ہیں کون اس قلوباً کو خریدے گا اور یہ قلوباً جنت میں اس کے ساتھ رہے گا۔ بہت بڑا ریوارڈ دے دیا پیغمبر اسلام نے، قلوباً جنت میں رہے گا۔ ضمانت لی جا رہی ہے جس کے پاس قلوباً زہرا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ عمار کھڑے ہو گئے، عمار کہتے ہیں یا رسول اللہ میں خریدوں۔ عمار تمہارے پاس دولت کہاں سے آئی؟ کہا جب نے خیبر میں جو مال مجھے بھی ملا تھا پیغمبر نے دیا تھا اس میں کچھ خرچ کی کچھ چیزیں بچی ہیں، اس میں سے 20 دینار ہے، 200 درہم ہے، ایک سواری ہے اور کچھ اشیاء میرے پاس ہیں۔ یا رسول اللہ یہ قلوباً مجھے دلوا دیجئے، میں سب کچھ اسے دے دیتا ہوں۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب دے دیتا ہوں، اس لیے کہ عمار جان رہے تھے قلوباً کی قیمت کیا ہے۔ یہ زہرا کا قلوباً ہے، کسی معمولی ہستی کا قلوباً نہیں ہے۔ سالے گرامی عمار نے قلوباً لیا، سب کچھ راہ خدا میں دے دیا۔ اب پیغمبر آواز دیتے ہیں اور پیغمبر نے فرمایا خداوند عالم تو زہرا کو ہمیشہ خوش رکھنا، اور اب دعا دیتے ہیں سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بہشت کا مالک بنانا۔ روایات کہتی ہیں، بیان کرتی ہیں اول من تدخل فی الجنہ وہو فاطمہ الزہرا، جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گی وہ حضرت زہرا ہوگی۔ اور جائیں گی کیوں نہیں؟ بیٹے زمانہ میں جنت ہے، شوہر جنت کا مالک ہے، بابا بھی جنت کا مالک ہے، نہ ہوگی یہ نہ جائیں گی تو کون جائے؟ حضرت زہرا سلام یہ اتنی عظمت والی بیوی کہ جو قلوباً تھا وہ آنے والے فقیر کو، غریب کو، مسکین کو چیریٹی کر دیا۔ یہ پیغمبر کی بیٹی تھی نا، اتنی عظیم خاتون، اور کیا گزر رہی ان کے اوپر، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ دروازے پہ لکڑیوں کو جمع کیا گیا، ان لکڑیوں میں آگ لگائی گئی، اس سے دروازہ جلنے لگا۔ ایک مومنہ کے سارے ثواب کی مجلس سے نا دروازہ جلتا گیا، جلتے ہوئے دروازے کو زہرا کے اوپر گرایا گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا تو دیوار کے بیچ میں آ گئی، ایک مرتبہ آواز دیتی ظالمو تم نے میرے محسن کو شہید کر دیا۔ وہ بی بی جو حامی ولایت ہے، وہ بی بی جو شریک رسالت ہے، وہ بی بی جو مدافع ولایت ہے، وہ بی بی جو جوانان جنت کہ جو سردار ہے، ان کی ماں ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، محسن کو شہید کر دیا گیا۔ ایک جملہ علامہ مجلسی کا دورہ کر میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں یہ مومنہ عزیزہ جعفری کو اللہ غریق رحمت کرے، جو ثواب المعین مقدر فرمایا، ان کی روح کو ارسال فرمائے، انہیں جمال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرمائے، ملاحظہ فرمائیے سرانے گرامی۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں آپ تو صرف یہ سوچتے ہو کہ لکڑی کا دروازہ تھا، جلا دیا گیا، اسے زہرا پہ گرا دیا گیا، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ لکڑی کے دروازے میں پرانے زمانے میں بڑی بڑی کیلیں ہوا کرتی تھی؟ آئے میں نے کیا کہہ دیا، قیامت کا جملہ جو سارے بیادہ ہے وہ سمجھ گئے، جن کے دل نرم ہو کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، زیادہ رو بی بی کے مسائل کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ مجلسی کہتے ہیں پرانے زمانے کی لکڑیوں کے دروازوں میں بڑی بڑی کیلیں ہوتی تھی، ارے جب وہ دروازہ گرا ہوگا وہ کیلیں زہرا کے بدن مبارک میں بے بس ہوئی ہوگی، اس لیے تو زہرا آواز دیتی ہے ظالمو تم نے میرا محسن شہید کر دیا۔ ایک ماں کے سارے ثواب کی مجلس ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مرحومہ کی کتنی اولادیں ہیں، لیکن بیٹیاں بھی ہوں گی، بیٹے بھی ہوں گے، عزیزہ قارب بھی ہوں گے، کم سے کم اتنا تو ہے جب مرحومہ دنیا سے گئی سب نے گریا کیا، غسل و کفن ہوا، نماز جنازہ ہوئی، قبرستان میں دفن کیا گیا، لوگ تسلی و تشفی دینے لگے، ان کے شوہر اس وقت موجود تھے، انہیں بھی لوگوں نے پوسا دیا، لیکن ہائے علی کی مظلومی، مدینے میں زہرا، علی خود غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے چیخ مار کے روتے ہیں۔ کسی نے غسل کے بعد پوچھا تھا مولا آپ چیخ مار کر کیوں روئے؟ علی نے آواز دیا اس لیے کہ زہرا اتنی صابرہ تھی، غسل دیتے
اسے سرمائے ثواب مرحومہ و مغفورہ کے لیے قرار فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار باران رحمت نازل فرما، آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ ایک بار گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے، ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ حجن عزیزہ جعفری بنت ابن حسن مرحوم کی روح کو ساتھ